اور وہ 4 تسبیحات افضل ترین تسبیحات ہیں. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور اللہ اکبر، تمام بڑائیاں اللہ کے لیے ہیں. یہ بہترین کلمات ہیں. یہ 4 کلمات ایک ترتیب کے ساتھ ان 4 رکعتوں میں ہر رکعت میں 75 ٹائمز پڑھا جاتا ہے اور ٹوٹل بن جاتی ہے یہ 300 ٹائمز. اب یہ جو تسبیحات ہیں یہ تو عموماً ہماری عام روٹین میں بھی شامل ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، تسبیحات فاطمہ والی حدیث، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو یہ تسبیحات رات کو سوتے وقت سکھائی تھی. جب وہ غلام مانگنے کے لیے آئیں تو آپ علیہ السلام فرمایا اس سے بہتر یہ ہے. باقی تو بڑی دردناک حدیث ہے، میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں اس حدیث کے اوپر. بال اس میں آپ نے فرمایا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد یہی تسبیحات سکھائی. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ ہی اللہ اکبر. یہ ہو گئے 99 اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ پڑھ لے گا اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور ایک اور حدیث میں الفاظ ہیں اسی صحیح مسلم کی حدیث کے اندر کہ یہ کلمات پڑھنے والا نماز کے بعد کبھی بھی محروم نہیں رہتا. یہ اتنے بہترین کلمات ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی ایک احادیث ہیں. سنن نسائی میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہر نماز کے بعد 25 مرتبہ تعلیم فرمائے 4 کلمات. 25 دفعہ سبحان اللہ، 25 دفعہ الحمدللہ، 25 دفعہ لا الہ الا اللہ اور 25 دفعہ اللہ اکبر. اس میں یہ 4 تسبیحات موجود ہیں. تو یہ 25 کر کے یہ 100 پورا بن جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں تو تعلیقاً لے کر آئے ہیں امام بخاری ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں، اور صحیح مسلم میں پوری سند کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب کلمات یہ 4 ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر. اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ 4 کلمات کہنا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اچھا، وہ جو میں نے مسلم کی حدیث بیان کی نا کہ اللہ کو بھی یہ محبوب ہے، اس میں آگے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ترتیب میں بھی کوئی حرج نہیں، تم ترتیب بدل کر بھی پڑھو تو یہ کوئی نقصان دہ نہیں ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ سبحان اللہ پہلے پڑھنا ہے اور الحمدللہ جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ نہیں. یہ 4 کلمات انڈیپینڈنٹلی اللہ تعالیٰ کو محبوب کلمات ہیں الحمدللہ. تو اس قسم کی کئی ایک احادیث ہیں. اور اس میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے جو میں نے اکثر بیان کی ہے، جامعہ ترمذی میں بھی وہ موجود ہے لیکن اس کی سند کمزور ہے. صحیح سند اس کی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کزن تھی سیدنا علی کی بڑی بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا. وہ بوڑھی تھیں، وہ آپ سمجھ لیں نبی علیہ السلام کے لیے ایک بڑی بہن کی جگہ تھی. تو نبی علیہ السلام ان کو ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، مجھ سے کوئی زیادہ اذکار تو ہوتے ہی نہیں، مجھے آپ کوئی مختصر سا وظیفہ بتائیں، بس میں وہ کر لیا کروں اور مجھے ہر وظیفے سے وہ کفایت کر جائے. تو آپ نے یہی 4 کلمات سکھائے اور اس میں جو فضیلت ہے نا، میرے علم کی حد تک ذخیرہ احادیث میں کسی بھی عمل کی اتنی فضیلت رپورٹ نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا 100 دفعہ سبحان اللہ روزانہ پڑھ لو، یہ ایسا ہے گویا کہ تم نے 100 غلام آزاد کر دیے. اندازہ کریں، یعنی اگر آپ ایک روزہ توڑیں نا، بخاری مسلم میں آتا ہے، تو اس کے بدلے پھر آپ کو ایک غلام آزاد کرنا ہوتا ہے، اور غلام نہ آزاد کر سکیں تو 60 مسلسل روزے. تو ایک غلام آزاد کرنا گویا 60 روزے رکھنے کے برابر ہے. اور 100 غلام 60 100
6,000 بن گیا، 6,000 روزوں کے برابر۔ اور پھر فرمایا کہ 100 دفعہ پڑھ لو الحمدللہ، گویا تم نے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیج دیے۔ 100 دفعہ پڑھ لو اللہ اکبر، تو گویا تم نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں نحر کر دیے۔ 100 اونٹ، ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہے؟ پاکستانی 1.5-2 کروڑ روپیہ بن جاتا ہے 100 اونٹوں کا۔ اگر 1.5 یا 2 لاکھ روپے آپ لگائیں تو 1.5 سے 2 کروڑ روپیہ بن جاتا ہے اللہ کی راہ میں صدقہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو سر لا الہ الا اللہ کا تو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا زمین و آسمان میں جتنی جگہ ہے نا، یہ سب کی سب بھر دے گا ثواب سے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ تو یہ چاروں کلمات اکٹھے صلاۃ التسبیح کے اندر موجود ہیں۔ اس سے بڑی صلاۃ التسبیح کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ۔